الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جو ساتھی بیان سننا چاہتے ہیں وہ اندر آ کے بیٹھ جائیں. مل مل کے بیٹھیں، قریب ہو کے بیٹھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. جتنے کلمہ گو مومن مسلمان ہیں وہ سب از روئے شرع آپس میں بھائی بھائی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ. تمام کے تمام کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی، چاہے وہ کسی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی خاندان اور برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اور کوئی بھی زبان بولتے ہوں، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے لکھے ہوں. اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک، اپنا اور مولا اور معبود مان لیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول اور آخری نبی مان لیا ہے، تو یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو دینی اخوت و بھائی چارگی کی لڑی میں پرو دیا. میں نے قرآن کریم کی آیت سنائی انما المؤمنون اخوہ، حدیث سنائی المسلم اخو المسلم. تو جب یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، دینی اخوت و بھائی چارگی کی لڑی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پرو دیا ہے، تو پھر ان کے آپس میں حقوق بھی ہیں. ان کے آپس میں حقوق بھی ہیں، اور جو ان حقوق کا خیال رکھے گا، اس کو نبھائے گا، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کا حق ادا کر رہا ہے. اور اگر وہ ان حقوق کا خیال نہیں کرتا، ان کو برتتا نہیں، ان کو نبھانے کی کوشش نہیں کرتا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اخوت و بھائی چارگی کی لڑی میں، رشتے میں جو جوڑ دیا تھا، پرو دیا تھا، یہ ان حقوق کو ضائع کر رہا ہے. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان یا تمام مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر 6 حق. کتنا ہے؟ 6 حق.
جو ہر مسلمان کو پورا کرنے کی اور ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کل قیامت کے دن اس سے پوچھو. جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق. اگر ان حقوق کو ضائع کیا جائے گا تو جو ان حقوق کو ضائع کرے گا کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. اولاد کا اور ماں باپ کا رشتہ ہے، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور دونوں سے مطالبہ ہے حقوق کی ادائیگی کا. اب اگر ان میں سے کوئی ان حقوق کو ضائع کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو دینی اخوت و بھائی چارگی ہے اور اس رشتے کی وجہ سے جو حقوق ایک دوسرے پر آتے ہیں، اگر ان حقوق کو کوئی ضائع کرے گا تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھو، اس سے سوال ہوگا. پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام دو. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے. سلام ہے کیا؟ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. ہم نے آپ کو سلام کیا یعنی دعا دی. آپ نے ہم کو سلام کیا یعنی آپ نے ہم کو دعا دی. السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو. آپ پر سلامتی ہو. کس چیز سے سلامتی؟ دنیا میں ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور کل کی زندگی میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی کے مظہر جہنم سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، محفوظ رکھے. یہ دعا ہے السلام علیکم. السلام، جس نے کہا السلام علیکم اس نے اتنی زبردست دعا دی. آگے کہا ورحمت اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو. آپ پر اللہ کی رحمت ہو. اور جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا مظہر جنت ہے. جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. آپ کو سلام کیا، کس کی دعا اللہ سن لے. آپ نے سلام کیا، اس نے پلٹ کے جواب دیا، ہو سکتا ہے اس کی آپ کے حق میں قبول ہو جائے. وبرکاتہ، آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عزت میں اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنی جامع اور پیاری دعا ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو دینی چاہیے. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے. بہت سارے صحابہ کرام نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے نبی کو پہلے سلام کر دے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا، کوئی کامیاب نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ سلام کر دیتے تھے مجھ کو اور مجھے جواب دینا ہوتا تھا. کہ ایک مرتبہ میری نظر پڑی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور میں نے یہ سمجھا کہ آپ نے مجھے دیکھا نہیں. میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور یہ سوچ کر کے کہ جب آپ قریب آئیں گے تو میں جلدی سے نکل کے سلام کر دوں گا. کہہ لگا میں اسی انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی قریب آویں تو میں جلدی سے سلام کروں. اس انتظار ہی میں آپ نے سلام کر دیا مجھ کو. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرے، سلام کرے.
اور مسلمان ہونا کافی ہے. کیا؟ سلام کرنے کے لیے مسلمان ہونا کافی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ امیر ہو تو سلام کرو، غریب ہو تو سلام نہ کرو. یہ نہیں فرمایا کہ اپنا پہچان کا ہو تو سلام کرو، پہچان کرنا ہو تو سلام نہ کرو. یہ تو نہیں کہا نا. فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، چاہے آپ سے اس کی پہچان ہو یا نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، مسلمان ہونا کافی. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کو سلام کریں. آج کل تو یہ چیز ہم لوگوں کی زندگی سے نکل گئی، بالکل نکل گئی. سلام کرنے کی اس حق کے ضائع کرنے والے ہم ہیں عام طور پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تمہارا ایمان نہ مکمل ہو جائے، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تم آپس میں اللہ واسطے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے. اور فرمایا کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتا دوں کہ اس کو استعمال کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اور جب آپس میں محبت کرنے لگو گے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا، اور جب تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا تم مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے. کیا نسخہ فرمایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو، کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو. اور یہ دعا تو دعا ہی ہے، ایک مسلمان کا ایک مسلمان پر حق ہے وہ ادا ہو رہا ہے، لیکن نیکیاں کتنی ملتی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام، اور فرمایا عشر. مجلس چل رہی ہے. پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا اور بیٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر آپ نے فرمایا عشرون. پھر مجلس چل رہی ہے. ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثلاثون. کیا مطلب عشرون، عشرون، ثلاثون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکی ملی، جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکی ملی، اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکی ملی، 30 نیکی ملی. بتائیں یہ کتنی بڑی عبادت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں کتنی مشقت ہوئی؟ کچھ نہیں. کتنا وقت لگا؟ کچھ نہیں. 30 نیکیاں، 30 نیکیاں، 30 نیکیاں. 30 ریال کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ 30 ریال حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے نہیں پڑنے پڑتے؟ آسانی تو نہیں مل جاتا، لیکن 30 نیکیاں میں تو سمجھتا ہوں مفت میں مل رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مفت میں مل رہی. اور سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں سلام کروں. اگر کوئی آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، تو اس کو
نبی علیہ السلام کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں. حدیث ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہوتا ہے، اور جس کے دل میں کبر ہوتا ہے، بڑکپن ہوتا ہے، وہ سلام کا انتظار کرتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں. تو سلام کا انتظار کرنے والا متکبر ہے، اور سلام میں پہل کرنے والا یہ تکبر سے کیا ہے؟ بری ہے، تکبر سے بری ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اتنا کافی ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرے. کس کو سلام کرے؟ مسلمان کو سلام کرے، پہچان کا ہو یا نہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسے باشد، اگر مسلمان ہے تو اس کو کہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے آپ کو سلام کر دیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے. اگر اس نے سلام نہیں کیا تو ترک سنت کیا، ترک سنت کا گناہ ہوگا. اور اگر اس نے سلام کیا اور سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو اس نے ترک واجب کیا، واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا. واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا، ترک واجب کیا اس نے. یہی ایک ایسی سنت ہے کہ سنت کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ سلام کرتے ہوئے، اس کو پکڑو، سلام کرتے ہوئے یا جواب دیتے ہوئے آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ سن لے، تب اس کے اوپر جواب دینا واجب ہوگا. اور جواب دینے والا اتنی اونچی آواز سے جواب دے کہ جس کو جواب دے رہا ہے وہ سن لے، تب جواب دینے کا حق ادا ہوگا. بعض مرتبہ لوگ سلام پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، سلام کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ دعا ہے. اور دعا جب ڈھنگ سے دی جائے گی، سلیقے سے دی جائے گی تو وہ قبول ہوگی. کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق کیا ہے؟ اذا دعاک فاجبہ. جب کوئی مسلمان آپ کو دعوت دے تو اور دعوت کو قبول کرنے میں کوئی عذر نہ ہو تو اس دعوت کو قبول کرنا اس مسلمان بھائی کا حق ہے جس نے دعوت دی. یہاں بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ امیر ہے کہ غریب ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے. اگر حلال ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جہاں بلا رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہے، غرض دعوت کو قبول کرنے میں کوئی شرعی عذر نہ ہو تو دعوت کو قبول کرنا یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام دعوت دیتا تھا. غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف اس کی دعوت قبول فرماتے. ایک غلام نے آپ کو دعوت دیا، جب آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے تو اس کے پاس آدھی روٹی تھی جو اس کو کھانے کو ملی تھی اس کے گھر سے، مالک کے ہاں سے. وہ آدھی روٹی اور ایسی چربی جس کے اندر بدبو آ گئی تھی، یہ اس کو اس کے گھر سے کھانے کو ملا تھا. اسی پر اس نے نبی علیہ السلام کو دعوت دے دی. آپ تشریف لے گئے اور آپ نے وہ کھانا کھایا. تو یہاں بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جس نے دعوت دی ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اپنا ہے یا غیر ہے، مسلمان ہے، بس اس کی دعوت قبول کرنا ہے اگر اس کی دعوت کو قبول کرنے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، ہم اس کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، یعنی چائے پر بلائے، ناشتے پر بلائے، کھانے پر بلائے. اس کا یہی مطلب نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چائے پر بلائے تو چائے پر جاؤ، ناشتے پر بلائے تو ناشتے پر جاؤ، کھانے پر بلائے کھانے پر جاؤ، اس کی گاڑی کھڑی ہو گئی اس کو دھکا دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے بلائے تو جاؤ، یہ بھی دعوت ہے، نہیں سمجھا؟ کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اسی طریقے سے اپنی کسی ضرورت سے وہ آپ کو بلا رہا ہے، مثلا کوئی بوجھ ہے، وہ بلا رہا ہے کہ آئیے ذرا یہ میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دیجئے، یہ بھی اس دعوت کو قبول کرنا بھی اس کا حق ہے، آئیے اور اس کی مدد کیجیے۔ گاڑی اس کی کھڑی ہو گئی ہے، اس گاڑی کو دھکا دینے کی ضرورت ہے، اب وہ بلا رہا ہے بھائی آ جاؤ ذرا میرا ہیلپ کر دو، اب اس کے اس بلانے پر آپ کا آنا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ جب کھانے پر بلائے تو اس دعوت کو قبول کرنا اس کا حق ہے، نہیں، اگر اپنی کسی ضرورت سے بلا رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی عذر اور مانع نہیں ہے اس کے بلانے پر آنے میں، تو آنا اور اس کو سہارا دینا، اس کی مدد کرنا، اس کے کام آنا، یہ اس کا حق ہے۔ اذا دعاک فاجب، جیسے سلام کرنے میں ہمارے یہاں کوتاہی بہت پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے دعوت کو قبول کرنے اور نہ کرنے میں بھی ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ دعوت دینے والا اونچا آدمی ہے اور طرح طرح کی ڈشیں اس نے بنوائی ہوں گی یا بنوائے گا تو پھر ہم اس کے یہاں جائیں گے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے اور ہم نے سمجھ لیا کہ کیا کھلائے گا، دال روٹی کھلائے گا، چٹنی کھلائے گا، بھائی میرے پاس ٹائم نہیں، میں بہت مصروف بزی رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اگر مسلمان ہے جس حیثیت کا بھی ہو، جس برادری کا ہو، جس علاقے کا ہو، جون سی زبان بولتا ہو، اگر اس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ چائے پی لو، حاضر، ناشتہ کر لو، حاضر ہے، جو بھی اس نے لا کے رکھ دیا اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لو اور اس کے بھی شکر گزار ہو، اس کو دعا دو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر دوسرا حق ہے، یہاں مالدار اور غریب نہیں دیکھنا۔ تیسرا حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ، اگر کوئی مسلمان تم سے مشورہ کرتا ہے، بھئی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس سلسلے میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، تو فرمایا پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے حق میں جو چیز بہتر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کو بتا دیں۔ اب ظاہر ہے آپ کو اس نے کچھ سمجھا ہے تبھی تو آپ سے مشورہ کر رہا ہے نا، اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے تبھی تو آپ سے پوچھ رہا ہے، رائے لے رہا ہے نا، تو آپ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیے کہ اس کے حق میں بہتر کچھ ہے، آپ نے جان بوجھ کے بتا دیا کچھ جس میں اس کا نقصان ہو، یہ خیانت۔ یا آپ کو اس سلسلے میں تجربہ ہے، آپ مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ نے دامن جھاڑ لیا، صاحب مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کچھ کرتا، نہیں، آپ نے اس کا حق ضائع کیا۔ ہاں اگر واقعتاً آپ کو اس سلسلے میں جس سلسلے میں وہ رائے لینا چاہتا ہے، مشورہ لینا چاہتا ہے، کچھ معلومات نہیں ہے، کچھ تجربہ نہیں ہے، تو آپ متواضعانہ انداز میں اس سے معذرت کر دیں کہ آپ جس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں، کوئی تجربہ نہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ اس نے جس سلسلے میں رائے لی ہے، مشورہ لیا ہے، آپ رائے دیجئے، مشورہ دیجئے اور گھونٹ کے بیٹھ جائیے، لوگوں سے کہتے مت پھریے کہ فلاں آیا تھا اور اس نے میرے سامنے اپنا یہ موضوع رکھا تھا، مجھ سے رائے لی تھی، مجھ سے مشورہ کیا تھا اور میں نے یہ بتایا، نہیں۔ المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کو امانت دار ہونا چاہیے، بھروسہ ور ہونا چاہیے، رائے اور مشورہ لینے والے کی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس نے آ کر کہا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے دنیا کی لائن سے یا آخرت کی لائن سے، اور آپ اس کے حق میں جو بہتر سمجھتے وہ نصیحت اس کو کر دیجئے۔ یہ مت کہیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں نہیں مل سکتا، ابھی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں، کہ اس کا حق۔ 3 ہو گیا، چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ،
اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے، چھینک جانتے ہیں نا، چھینک آئے اور اس نے کہا الحمدللہ، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو جواب دیجئے، کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ یرحمک اللہ کہنا ایک مسلمان کا حق ہے اور واجب ہے۔ اگر اس کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور آپ نے چھینکنے کو بھی سنا اور دیکھا اور اس کے الحمدللہ کو بھی سنا اور یرحمک اللہ نہیں کہا تو آپ نے ایک مسلمان کا حق ضائع کیا، ایک مسلمان کا حق ضائع کیا۔ یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، واجب ہے۔ اب جب آپ نے یرحمک اللہ کہا تو یہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ سب کیا ہے؟ دعا ہے۔ چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ الحمدللہ کس بات پر کہا بھئی؟ اسے کہ چھینک جو ہے یہ صحت کی علامت ہے۔ چھینک اگر ایک آتی ہے، دو آتی ہے، تین آتی ہے تو یہ صحت کی علامت ہے، یہ صحت کی علامت ہے۔ اور جب صحت کی علامت ہے تو اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو کہتا ہے الحمدللہ۔ اب یہ یرحمک اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تجھ پر اللہ رحم کرے، تجھ پر اللہ رحم کرے، تجھ پر اللہ رحم کرے۔ جب چھینک آتی ہے تو چہرے شکل کتنا بگڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ اچھی خاصی شکل جب چھینک آتی ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے یا نہیں بگڑ جاتا؟ اگر اسی حال میں رہ جائے تو، اگر اسی حال میں رہ جائے تو سامنے والا دعا دے گا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اور جو شکل تیری طبعی شکل ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس پر واپس کر دیا۔ اور جب اس نے اتنی قیمتی دعا دی تو پھر یہ اس کا جواب دے رہا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ راہ ہدایت پر قائم رکھے اور تمہارے دنیا اور آخرت کے احوال کو درست فرمائے۔ کتنی جامع دعا ہے، دیکھیں۔ اسی طریقے سے پانچواں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے اذا مرض فعدہ، جب مسلمان بیمار ہو اور اس کی بیماری کی اطلاع تم کو ملے اور کوئی مانع نہ ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس جاؤ۔ اگر جا نہیں سکتے تو فون کر لو، فون نہیں ہے خط بھیج دو، خط بھیج کے خیریت پوچھ لو، فون کر کے خیریت پوچھ لو۔ بہتر تو یہ کہ اس کے پاس جاؤ، اس کی خیریت پوچھو، اس کا حال احوال معلوم کرو، اس کو تسلی دو۔ یہ کیا ہے؟ عیادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مریض کی عیادت۔ اور یہ نہیں کہ مالدار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، رشتہ دار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں گے، قریبی ہے تو اس کے لیے عیادت کے لیے جائیں گے، نہیں، مسلمان ہے۔ اگر اس کی بیماری کی اطلاع مل گئی اور جانا آپ کے لیے ممکن ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ ہم بھی عیادت کرتے ہیں لیکن پہچان پہچان کی عیادت کرتے ہیں، پہچان پہچان کی، بڑوں کی عیادت، اپنوں کی عیادت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو اگر صبح کو گیا ہے مریض کی عیادت کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو اس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ عیادت میں یہ نہیں کہ آپ وہاں جائیں اور دیر تک بیٹھیں، نہیں، منٹ دو منٹ میں عیادت ہوتی، منٹ دو منٹ میں عیادت ہوتی۔ منٹ دو منٹ کا عمل کر کے آپ نے 70,000 فرشتوں کو استعمال کر لیا اپنے فائدے کے لیے، 70,000 فرشتوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیا۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ کیا ان کی دعا رد ہو سکتی؟ اور اس وقت کیسے رد ہو سکتی جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رد کریں گے ان کی؟ کتنی بڑی عبادت۔ لیکن آج اس سلسلے میں بھی ہمارے اندر کوتاہی بہت پائی جاتی ہے۔ عیادت نام کی کوئی چیز تو اب رہی نہیں گئی، اور اگر ہے بھی تو بہت پہچان کے بہت خاص لوگ ہوں، اور یہ سارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے۔ آج کل عیادت وہ مجھ کو دیکھنے نہیں آئے تھے، میں کیوں جاؤں ان کو دیکھنے؟ میں بیمار ہوا تو انہوں نے میری خیریت تو نہیں پوچھی، میں کیوں جاؤں ان کی خیریت؟
میں بیمار ہوا تھا تو وہ مجھ کو دیکھنے تو نہیں آئے تھے، تو میں کیوں جاؤں ان کو دیکھنے کے لیے؟ تو آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، انگوارا چلتا ہے، آپ ہم کو ہماری خیریت پوچھیں گے تو ہم آپ کی خیریت پوچھیں گے، چلو دیکھ آتے ہیں، ورنہ ہم جب بیمار ہوں گے تو وہ بھی ہمارے یہاں نہیں آئیں گے۔ اس طرح کے خیالات آتے نہیں آتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس پر یہ فضائل نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھٹا حق کیا ہے؟ جب مسلمان کا انتقال ہو جائے اور آپ کو اطلاع ہو تو آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کے کنارے نہ ہو جائے، بلکہ اس کو اس کے آخری ٹھکانے تک لے جائیں اور اس کو قبر میں اتار کر کے جو طریقہ ہے دفن کرنے کا اس طریقے سے اس کو دفن کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 1 قیراط۔ اور اگر کوئی آدمی اس کے قبرستان تک جاتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 2 قیراط۔ پوچھا گیا قیراط کی مقدار کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کی لمبائی 3 میل، احد پہاڑ کی لمبائی کتنی؟ 3 میل۔ نماز کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے پر احد پہاڑ کے برابر نیکی ملتی ہے، اور اگر آپ نے اس کو اس کی قبر تک پہنچایا تو احد پہاڑ کے برابر 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس میں بھی کوتاہی ہے۔ غرض یہ 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی بہت ہو رہی ہے، اور ہم پہچان کے یہ حقوق ادا کرتے ہیں اور انگوارے کے طور پر ادا کرتے ہیں، عبادت کے طور پر، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ فلاں کو آج کھانے پر بلا لیتے ہیں، فلاں موقع پر اس نے بلایا تھا ہم کو، یہی ہوتا ہے نا۔ بیٹے کی شادی ہے، ولیمے میں فلاں کو بلا لیتے، اس کے ہاں جب اس کے بیٹے کا ولیمہ ہوا تھا تو اس نے ہم کو پوچھا تھا، ہم کو بلایا تھا تو ہم بھی بلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اللہ کے لیے ہو۔ سلام کرو اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم، ہمارے مسلمان بھائی کا حق۔ اسی طریقے سے دعوت کو قبول کرو اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کی سنت سمجھ کر، مسلمان بھائی کا حق سمجھ کر۔ اسی طریقے سے وہ کوئی مشورہ مانگتا ہے تو اس کو مشورہ دو، اس کو نصیحت کرو، یہ سمجھ کر کے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے، میرے بھائی کا مجھ پر حق ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کس جذبے سے ہو؟ اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے پیارے نبی کی سنت سمجھ کر، اپنے مسلمان بھائی کا حق سمجھ کر، اس کے علاوہ اور کوئی غرض، اور کوئی نیت، اور کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان حقوق کی ادائیگی پر جو وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے، اور ان حقوق کی ادائیگی کی جو برکات ہیں، جو ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بنے گا، وہ ثمرات مرتب ہوں گے، تو 6 حقوق یاد ہے نا؟ پہلا حق کیا ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر؟ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، جب ہمیں دعوت دے یا اپنی کسی ضرورت سے ہمیں آواز دے تو ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں، جب ہم سے کوئی مشورہ چاہے، رائے چاہے، یا ہم سے کوئی نصیحت چاہے تو ہم اس کو پوری دیانتداری کے ساتھ مشورہ دیں۔ چوتھی چیز، جب اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہا جائے۔ اور 5واں حق یہ، جب وہ بیمار ہو تو جیسے سہولت ہو، جیسے ممکن ہو، اس کے حال احوال لیے جائے، اس کی خیر خیریت پوچھی جائے۔
چھٹا انتقال ہو جائے اور ہمیں علم ہو، سہولت ہو تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور اس کو اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچایا جائے. یہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.